يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل اور مجلس کے اندر بیٹھ کر کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہنے اور سننے کا ہم سب کو موقع عنایت فرمایا. گفتگو سے قبل سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ شعبان المقدس کی اہمیت حدیث کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آج کی اس رات کی اہمیت کیا ہے. اس سلسلے کے اندر اکثر و بیشتر کئی ایسے خیالات سامنے آتے ہیں کہ جو مس کانسیپٹ پہ مبنی ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کا روزہ بہت اہمیت کا ہے، اس بنیاد پہ کہ آج شب برات ہے اور کل 15ویں شب ہے. اس سلسلے کے اندر ذہن میں یہ بات رہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر ہر مہینے کا 13، 14، 15 جس کو ایام 20 جبکہ چاند سفید ہوتا ہے اور چاند بالکل گول ہو جایا کرتا ہے، نبی آخر الزماں نے پوری زندگی کے اندر ہمیشہ ہر مہینے کے یہ 3 روزوں کو کبھی مس نہیں کیا. لہذا جس طرح رجب کا 13، 14، 15 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اسی طرح شعبان المعظم کا 13، 14 اور 15 بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اس بنیاد پہ ہم بھی اگر 13، 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو بالکل بطریق سنت ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا. تو خاص طور پہ شعبان کا ہی 15واں روزہ ضروری ہے ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوری زندگی کا معمول تھا. اب ہم 3 نہیں رکھ پاتے، پورے سال میں کبھی نہیں رکھتے، تو چلو کم سے کم رمضان کی آمد ہے، تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی تو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا روزہ بھی ہم رکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پورے کے پورے شعبان کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، لیکن عام امتی کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے اگر ہم رکھ لیں تو رمضان کی صحیح قدر و قیمت نہیں ہو سکے گی. انسان پہلے سے لاغر اور کمزور ہو جائے گا تو وہ زیادہ عبادت و ریاضت کے اندر اپنا وقت نہیں دے پائے گا. تو یہ بات ہو گئی 15ویں شعبان کے متعلق. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کی 15ویں شب کی حقیقت کیا ہے. بات سننے کے بعد کبھی بہت نئی معلوم ہوتی ہے. اب تک سنتے ہوئے کچھ اور آ رہے تھے، اب خطیب صاحب نے کچھ نئی بات کہہ دی. یہ دل و دماغ کے اندر باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، چونکہ حدیث کا علم تو ہے نہیں، حدیث جانتے اور پڑھتے نہیں ہیں. اگر کہہ دیا کہ کوئی حدیث ضعیف ہے تو بولتے حدیث ضعیف بھی ہوتی کیا؟ حدیث کو پرکھنے کے اصول اور قانون بنائے محدثین نے.
حدیث کے بیان کرنے والوں نے کہ کن کن اصولوں کے اوپر حدیث کا معیار قائم ہوگا. یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن لذاتی ہی ہے، حسن غیر لذاتی ہی ہے نا. اس طریقے سے حدیث کی مختلف کیٹیگری محدثین کرام نے بیان کیا ہے، جس کی بنیاد پہ جس طرح قرآن کے اندر کوئی ایک لفظ اور ایک حرکت اوپر نیچے نہیں کر سکتا، حدیث بھی الحمدللہ اسی طرح منضبط ہے کہ کوئی بھی اپنی طرف سے حدیث میں کوئی بات کو گھسا نہیں سکتا. اب یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام اس کی تعویل الگ الگ طریقے سے کر لیا کرتے ہیں. جس طریقے سے مختلف کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن ہیں، ایک آیت کے متعلق یہ جو ہے مفسر کا منشا کچھ اور ہے، دوسرا مفسر کچھ اور کہتا ہے، تیسرا مفسر کچھ اور کہتا ہے، اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کے بعض الفاظ کو اور کس بیک گراؤنڈ کے اندر حدیث کہی گئی لوگ الگ الگ مطلب نکال لیا کرتے ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام کے اندر بھی بعض علماء بہت افراط سے کام لیتے ہیں، یعنی جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے. اور کچھ عالم ایسے ہوں گے آپ کے سامنے کہ بالکل اگر اس کی کچھ حیثیت ہے بھی تو اس کو پورا اٹھا کے پھینک دیں گے. خیر الامور اوساطها، میانہ روی زیادہ بہتر ہے، بیچ والی بات. جہاں تک آج کی رات کی بات ہے، میں افراد کی بات کر رہا تھا. بعض عالم کہیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل کیا. اب آج کی شب برات کو لیلۃ المبارکہ سے جوڑ دیں گے. ارے بھائی، لیلۃ المبارکہ مبارک رات جس میں ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو نازل کیا. اب قرآن شب قدر میں نازل ہوا کیا؟ وہ تو شب قدر میں نازل ہوا، رمضان کے مہینے کے اندر ہے. رمضان کی جو ہے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے اندر شب قدر ہے، ان میں سے کسی ایک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب بعض عالم اٹھا کر کے لیلۃ القدر کو شب برات کے ساتھ جوڑ دیا، چلو بھائی بڑی بابرکت رات ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا یہ شب برات تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھنے والی رات ہے، اور یہ تقدیر کو لکھنے والی بات بھی شب قدر کی طرف منسوب ہوتی، لیکن یہاں لا کر کے اس کو یہاں فٹ کر دیتے. بعض عالم حضرات نے کہا کہ تقریباً 17 حدیثیں ہیں آج کی اس رات کے متعلق، لیکن کوئی بھی حدیث اسناد کے اعتبار سے، جانچ اور پڑتال اور میزان کے اعتبار سے کھڑی نہیں اترتی شب برات کے متعلق. ایک حدیث جس کا بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پہ اللہ کے رسول کو نہیں پایا تو آپ اٹھ کے کھڑی ہوئی، دیکھی، نکل پڑی، یا کسی کو بھیجا کہ سرکار کہاں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوا کرتی تھی کہ کون سے دن کون سی بیوی کے پاس رات گزارنا. اس دن باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. وہ تلاش کرتے ہوئے نکل پڑی تو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام جو مردے ہیں ان کی دعا کے اندر مصروف ہیں. اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، پھر اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے ایسا سمجھا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے گنہگار بندوں کی سفارش کیا کرتے ہیں. یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی موضوع یعنی من گھڑت حدیث کہا. تحقیق کر لے جا کر. پھر اس کے بعد بعض عالم نے لکھا کہ اہل تشیع شیعہ کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی تھی، حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ حضرت عائشہ کا اعتبار مدنی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شک کیا اللہ کے رسول کے اوپر کہ مجھ کو چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. کیا نبی آخر الزماں جو انصاف پسند تھے، کیا ان کے بارے میں ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ اور ممکن ہے اہل تشیع کی شیعہ حضرات کی کارروائی ہو. علی ابن مدینی
امام بخاری کے استاذ کا نام تھا۔ شیعہ لوگوں نے کئیوں ایسے علی ابن مدینی کو پیدا کیا تاکہ امام بخاری کے کردار کو مشکوک کیا جائے، بخاری کی حدیثوں کو شک کے دائرے میں لایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے۔ اہل تشیع نے بخاری کے کردار کو بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے، کئی علی ابن مدینی کو پیدا کیا اور کوئی حدیث کو علی ابن مدینی کے نام سے جوڑ دیا، بول دیا وہ تو بخاری میں ہے۔ تو یہ شب برات کے متعلق جو بہت زیادہ افراط سے کام لیا جاتا ہے، بہت زیادہ آگے چڑھ کر کے ہم کچھ ایک درجے پہ آ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک قبرستان جانے کا سوال ہے، قبرستان جایا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رات میں جاگنے کا سوال ہے، یہ بھی آپ سنتے ہیں نا اب تک کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، وہاں سے ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ تمام کی تمام باتیں آج کی رات کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ پورے سال، آج کی ایک رات ہی نہیں، ہم آج سمجھتے ہیں کہ آج بیٹھ گئے چند گھنٹے یا پوری رات گزار دیا اب یہ پورا کا پورا سال کا کفارہ ادا ہو گیا، نہیں بزرگ دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی آسمان دنیا سے منادی لگواتا ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ آج کی رات بھی ایک آواز لگانے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ پورے سال روزانہ رات کے آخری پہر کے اندر، مثال کے طور پہ اگر رات جو ہے 9 گھنٹے کی ہے تو 3 کا 3، 3 دونا 6 اور 3 تیائی 9، آخری کا جو 3 گھنٹہ ہے فجر سے پہلے پہلے والا، وہ آخری 3 گھنٹوں کے اندر، آخری پہر کے اندر روزانہ پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا سے پکارتی ہے بندوں کو کہ سونے والے اٹھو، جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ اس کو پوری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ کہ صرف شب برات کے اندر ایسی آواز آسمان دنیا سے آتی ہے، صرف شب برات میں بھی نہیں آتی ہے، شب برات میں بھی آتی ہے اور پورے سال کے اندر آیا کرتی ہے۔ یہ کوئی اسپیشیالٹی اسی رات کو نہیں ہے، لیکن اب علماء نے اس بات کو بھی صرف اسی رات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ حدیث پڑھ کے دیکھیں تو بہرکیف یہ چند چیزیں تھیں کہ مجھے ان جانب اشارہ کرنا تھا۔ اب جہاں تک رات کو جاگنے کا سوال ہے، عبادت کا سوال ہے، تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ صرف کسی ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیلۃ القدر کے ساتھ تو مخصوص ہے، لیکن شب قدر کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آواز لگواتے ہیں کہ ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کی رات بھی ایسی ندا آئے گی، ایسی آواز آئے گی۔ اب جب ایسی آواز آئے اللہ کی جانب سے، رحمت کا اعلان ہو، اور اس وقت اگر بندہ حالت نماز میں ہو، حالت قیام میں ہو، حالت سجود میں ہو، حالت تلاوت کے اندر ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب آج کی رات کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، یعنی جو بھی ذکر آپ سے ہو سکتا ہے وہ تمام کے تمام ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، اور پھر جو آپ کی ضرورتیں ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق انڈیویجولی، انفرادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے نفس پہ زیادتیاں کی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں جانے میں انجانے میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسا مت سوچو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو تم، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں برباد ہو گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے لوگو اب تک اگر تمہاری زندگی بے راہ روی کا شکار تھی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاؤ۔ انیبو وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کی جانب پلٹنے کے بعد اب سے اوبیڈینٹ اور مطیع اور فرمانبردار زندگی گزارو تم۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تمہیں، اس سے قبل کیا کرو؟ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن جاؤ اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت تمہارا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ مرفوع حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، مرفوع حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا کہ ایک شخص جو برائیوں کے اندر مبتلا تھا، اور برائی کیسی؟ وہ قاتل تھا، قتل کرتا تھا لوگوں، ایک دو قتل نہیں بلکہ 99 قتل کر چکا تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اب اسے شرمندگی ہوئی اپنے کارنامے پہ، اپنے اس عمل پہ، اپنی اس حرکت پہ۔ وہ ایک عالم کے پاس پہنچا بنی اسرائیل کے، اور اس سے پوچھا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اب بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عالم نے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد اب معافی مانگنے آ رہا ہے، تیرے لیے دروازہ معافی کا بند ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اب 99 سے 100 ہو گئے، اب 100 قتل کر چکا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے تلاش تھی کسی دوسرے عالم کی، کسی اور سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے۔ ایک اور عالم سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے تھے اور اس کے بعد اب 100 ہو گیا ہے، میں نے فلاں کو بھی قتل کر دیا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میرے لیے اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، لوٹنا چاہتا ہوں، میں گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں کیا کروں؟ اس عالم نے کہا کہ ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہاری توبہ کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا، تم ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، لیکن جس ماحول میں تم رہ رہے ہو، جس جگہ پہ تم رہتے ہو، اس جگہ کو چھوڑ دو اور فلاں مقام پہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ بستے اور رہتے ہیں وہ زیادہ پارسا اور نیک لوگ ہیں، وہاں کے ماحول میں رہو گے تو اس ماحول کا اثر تمہاری زندگی پہ مرتب ہوگا اور تمہاری زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اس قاتل شخص نے توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں رویا، گر گرایا، معافی مانگا، شرمندہ ہوا، اور فوراً اپنے اس مقام کو چھوڑ کر وہ نکل پڑا اس مقام کی طرف جہاں کے بارے میں اس عالم نے نشاندہی کی تھی۔ چلتا گیا، جب بیچ راستے پہ پہنچا تو لقمہ اجل، موت کا بن گیا وہ،
موت آ گئی اس کو، مر گیا۔ اب ایک عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، دوسرے رحمت کے فرشتے نازل ہوئے، دونوں فرشتوں کے درمیان آرگومنٹ ہونے لگا۔ عذاب کا فرشتہ کہتا تھا یہ تو قاتل ہے جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کو میں جہنم کے اندر اس کی روح کو لے کر کے جاؤں گا۔ رحمت کا فرشتہ کہتا تھا نہیں، اس نے توبہ کر لیا ہے، یہ شرمندہ تھا اپنے گناہوں کے اوپر، میں اس کی روح کو جنت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ دونوں میں آرگومنٹ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، پروردگار عالم نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ دیکھو کہ وہ کتنا فاصلہ طے کر چکا تھا، لہذا زمین کی پیمائش کی گئی، وہ بیچ راستے پہ پہنچ چکا تھا، یعنی جس سرزمین سے نکلا تھا اس طرف سے اور جہاں جانا تھا اس طرف، یہ دونوں کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جا رہا تھا اس زمین کو تھوڑا سکیڑ دیا، تھوڑا لپیٹ دیا، اور ایک بالشت وہ جہاں جا رہا تھا ادھر زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایک بالشت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے فیصلہ یہ سنایا گیا کہ اب اس کی روح کو رحمت کے فرشتے جنت میں لے کر کے جائیں گے، جہنم کے فرشتے اس کی روح کو نہیں لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کی ہے، میری رحمت سے نا امید مت، اور